السلام علیکم ہمارے سننے والے بھائی یا ہمارے سننے والی بہن، اس ویڈیو کو غور سے سنیں۔ ہم کو یا آپ کو اگر حدیثیں سننے کے لیے ملتا ہے تو ہم آپ اس کو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ موتی کتنا قیمتی ہوتی ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمیں ملے تو اس کا کتنا قدر کرنا چاہیے، اس پہ کتنا بڑھ کے عمل کرنا چاہیے۔ اگر حدیث مبارکہ کا قدر دیکھنا ہے تو آئیے میں آپ کو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کے پاس لے چلوں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہے کہ سب سے زیادہ جو اس امت کو حدیثیں جن کے حوالے سے ملی ہے وہ ذات ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ حدیثیں اس طرح سننے کے لیے بے قرار ہوتے، عمل کے لیے بے قرار ہوتے کہ اللہ کے رسول کے بارگاہ مبارک سے آپ ہٹتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ ایک روز آپ کو اتنا بھوک لگا اور آپ جاتے نہیں تھے رسول کے بارگاہ سے کہ کہیں حضور کے زبان مبارک سے کوئی بات نکلے اور وہ ہم سے رہ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بھوک لگا کہ آپ زمین پہ گر گئے تو لوگ آپ کے اوپر پیر رکھ کے گزرنے لگے، تو حضرت صدیق اکبر حضرت ابو ہریرہ کو اٹھائے اور کہے یہ تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کئی دن کا میں بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں، تو اس لیے یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ حضور کے گھر پہ چلے جاتے یا سیدہ کے گھر پہ چلے جاتے، کچھ تو روٹی مل ہی جاتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جی مل تو جاتا، مگر مجھے ڈر رہا کہ میں حضور کے بارگاہ چھوڑ کے جاؤں تو کہیں کوئی بات رہ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، یہ دنیا بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے۔ لوگوں، یہ دنیا بہت کچھ ہے مگر سب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صحابی رسول حدیث اس طرح سننے کے لیے کوشش کرتے کہ کھانا پینا بھی نہ کھاتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے حضور کے بارگاہ میں کہ کہیں کوئی بات رہ نہ جائے محبوب کے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی حدیث سننے کے لیے ملتا ہے تو آپ ان کا قدر نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے۔ صحابی رسول کو دیکھیے کہ مصطفیٰ کے کلام سننے کے لیے کھانا پینا بھی کئی دن نہیں کھاتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اصل یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ایک روز مر جانا ہے، اور ہم دنیا میں رہ کر اگر آخرت کا تیاری نہیں کیے تو گویا کہ ہم کچھ بھی نہیں کیے۔ اس لیے وہ کبھی کھاتے کبھی نہیں کھاتے، مگر مصطفیٰ کے بات سننے کے لیے ہمیشہ کان قریب کیے رہتے کہ محبوب کے لبوں سے جو موتی نکلے وہ ہمارے کان سننے سے رہ نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ بھی ہمارے ویڈیو کو سنیں وہ اس چیز کو سمجھے کہ حدیث یا قرآن بولنے والے جو بولتے ہیں وہ بڑی محنت سے اور بڑے تحقیق سے بولا جاتا ہے۔ یہ کوئی چٹکلا نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ جو چاہے بول دے۔ قرآن اور حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی اگر کوئی بھی بات کہا، جو بات میں نے نہیں کہی اور میرے طرف منسوب کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے حدیث بولنے کے لیے لوگ بہت ہی تحقیق کرتے ہیں، تو آپ بھی سننے میں تاخیر نہ کرے اور جو بھی سنے اس پہ ہر حال میں عمل کرے۔ اور یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے 2 طرح کے
کلمات سیکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے میں نے 2 طرح کے کلمات سیکھے ہیں۔ ایک باتیں تو وہ ہے کہ جو میں مجمع عام میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور ایک بات وہ ہے کہ جو میں خاصوں کو کہتا ہوں، عام کو نہیں کہتا۔ اور سیکھا کس سے ہے؟ اللہ کے رسول سے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر انسان کے سمجھداری اتنا نہیں کہ جو رسول کے بھی بات سن کے اس کو مان سکے، اس لیے وہ ہر کسی کو نہیں بتاتے۔ کچھ بات ہر کسی کو بتاتے اور کچھ بات صرف خاصوں کو بتاتے، اور فرماتے آپ کہ اگر میں جو 2 قسم کا علم سیکھا ہے اگر میں عوام کو بتا دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذریعے سے اس امت تک بہت ساری حدیثیں پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ بھی ایسے نیک ویڈیو کو سنیں وہ آگے اس نیت سے شیئر کرے کہ اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کون سا بات کس کا قبول کر لے اور اس کے لیے نجات ہو جائے۔ تو جو بھی سنے وہ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کر کے اپنے بھائیوں تک آگے بڑھا دے۔ السلام علیکم۔